آج 2 رمضان پہلے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رب کریم 80,000 حاجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دولت ہو یا عزت، شفا ہو یا اولاد، شادی ہو یا نصیب، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیر پلٹتی ہے اور نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ شک مت کرنا، ابھی پڑھ کر دیکھ لو، رب کی رحمت کبھی خالی نہیں لٹاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 رمضان مبارک پہلے جمعہ کا دن ہے، وہ بابرکت دن جس میں رحمتیں زمین و آسمان سے برس رہی ہیں اور جس کا ہر لمحہ مغفرت اور برکت سے لبریز ہے، کیونکہ رمضان مبارک اللہ کی مخصوص نعمتوں کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا نہ صرف بندے کی روحانی پاکیزگی بڑھاتا ہے بلکہ اس کے رزق میں بھی برکت اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ یہ دل کی ناپاکیوں سے چھٹکارا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں دلوں کو منور کرتی ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بھی بے حد عظیم ہے کیونکہ یہ دن عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کی گھڑیاں ایسی ہیں جن میں بندہ اپنے رب سے مانگے تو اس کی حاجت فوراً پوری ہوتی ہے۔ آج کے دن اگر آپ چند منٹ نکال کر یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، تو آپ کی دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، دل کی الجھنیں ختم ہوں گی اور رزق، عزت اور سکون کی برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی۔ یہ چند لمحے آپ کے پورے سال کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، رمضان کے روزے اور جمعہ کی قبولیت والی گھڑیاں مل کر ایک ایسا موقع پیدا کرتی ہیں جس میں دعا قبولیت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں اس وظیفے کو پڑھنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ اپنے نصیب کو سنوارنے، مشکلات ختم کرنے اور دل کی دنیا کو روشن کرنے کا سنہری موقع بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع ہر سال نہیں ملتا۔ آج کا دن، آج کی گھڑیاں، آج کا وظیفہ اگر دل سے پڑھا جائے تو آپ کی زندگی میں خوشیوں، کامیابیوں اور اللہ کی خاص نعمتوں کا سلسلہ شروع کر سکتی ہیں۔ اس لیے ابھی چند منٹ نکالے، دل کے آنسوؤں اور ایمان کے نور کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے اور تقدیر کے بدلنے کا معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ رمضان، روزے، جمعہ اور قرآن کی روشنی میں آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خیر، برکت، سکون اور خوشحالی کی ضمانت بن جائے گا۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط یا کہیں اور، آج 2 رمضان پہلے جمعہ کا دن آپ کے لیے ایک نہایت بابرکت موقع لے کر آیا ہے، کیونکہ جمعہ اور رمضان کی یہ خاص تاریخ اللہ کی رحمتوں اور قبولیت کی گھڑیوں سے بری ہوئی ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ہر نیت، ہر حاجت اور ہر مقصد کے لیے آزمودہ اور مجرب ہے۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، دکان، دفتر، سفر یا گھر میں بیٹھ کر، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید، بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے دل کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر آج 2 رمضان پہلا جمعہ خود رحمت کی صدائیں دے رہا ہے۔ آج کا دن خزانے بانٹنے کا دن ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج رب کریم اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اور جب بندہ سچے دل سے اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ دن ختم ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبولیت کا پروانہ لکھ دو، اس کی مشکل آسان کر دو، اس کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا آج یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار کی سچی توجہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں، گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہاں پڑھ لیں۔ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے اس وظیفے کی اجازت عام ہے، مگر یاد رکھیے گا آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر دن رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔
آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی مانگ لیں تو رب کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ رمضان کے پہلے جمعہ کی عظمت یہی ہے کہ یہ مغفرت کا اعلان لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اس دن کو اپنی کامیابی کا دن بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر رب سے معافی مانگیں، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی بخشش ہے۔ رب کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب معراج عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات، کبھی شب قدر، اور اب رمضان کا پورا مہینہ عطا فرما دیا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے۔ ان مبارک راتوں میں اللہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور فرماتا ہے تو مانگ، جتنا مانگے گا میں عطا کروں گا۔ خدارا آج اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ رب اپنے محبوب کی امت سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ بار بار مواقع دیتا ہے کہ اے میرے بندو توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے درمیان تھے آج قبروں میں جا چکے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے ابھی وقت ہے، مگر جب موت آئی تو ایک لمحے کی مہلت نہ ملی۔ آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے پاس یہ دن ہے، آج سچی توبہ کر لیں۔ اس دن کی عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ فیصلے ہو رہے ہیں، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، اور جو آج جھک گیا، جو آج رو پڑا، جو آج مانگ بیٹھا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے تاکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ کسی خیر اور برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 2 رمضان پہلا جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جس جگہ آسانی ہو، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر سکون سے بیٹھ کر، یا اگر مجبوری ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے، اور کثرت سے درود پڑھنے سے پریشانیوں سے نجات اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو گیا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی بے بسی میں رب کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، راستہ کہاں سے بنے گا، اسباب کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ سب رب کے ذمہ چھوڑ دیں، کیونکہ کام کروانے والا بھی وہی ہے، راستہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ بس آپ نے کامل یقین اور سچا بھروسہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہے اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد یوں محسوس کرے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہو اور آپ صرف اللہ کی رضا اور قرآن و رسول کی روشنی کے زیر سایہ بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت اور جمعہ کے دن کی برکت کے ساتھ دل کی سچی توبہ، ایمان کی روشنی اور یقین کی طاقت سے پڑا ہوا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون، رزق، عزت اور تقدیر کی روشنی لے کر آئے گا۔ آج کا دن، آج کی گھڑیاں، آج کی یہ فرصت آپ کے لیے نصیب بدلنے، پریشانیاں ختم کرنے اور دعا کے قبول ہونے کا سنہری موقع ہے۔ اس لیے چند منٹ نکال کر دل کے خشوع اور ایمان کے نور کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے اور اللہ کی خاص نعمتوں کا معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے کہ نصیب اور تقدیر بدلنے کا آغاز ہو۔
اور آج کا وظیفہ پورے سال کی برکت، خوشیوں اور رحمتوں کی ضمانت بن جائے۔ آج 2 رمضان پہلے جمعہ کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا اللہ یا کریمو ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور جس کی فضیلت و برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر کوئی اسی نام کی برکت اور کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہوں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہوں، فقیری سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہوں، یا رب کے خزانوں سے حصہ لینا چاہتے ہوں، یہ نام آپ کی ہر حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار، یا اللہ یا کریمو 2 بار، یا اللہ یا کریمو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگیں، کیونکہ آج کا دن برکتوں اور عظمتوں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، وہ دن جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیوں، دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی ایک انتہائی بابرکت سورت، جسے سورۃ شفا، کامیابی کا راز اور اللہ کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے، اور یہ سورت سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کی سب سے پیاری اور محبوب سورت، جس میں رب کا شکر، آخرت کی تیاری، صراط مستقیم کی رہنمائی اور اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر ہے۔ یہی صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور بغیر اس کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس صورت میں اللہ کا شکر ہے، اور اللہ شکر گزار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ رزق، مال، جان، اولاد اور زندگی کے ہر شعبے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں وہ کامیابی کا راز چھپا ہے جو محنت اور کوشش کے باوجود کہیں اور نہیں ملتا۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا، وہ آج سورہ فاتحہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ آج کے بابرکت دن میں یہ وظیفہ آپ کے لیے خوشیوں، رزق، برکت اور کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بس دل کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب کی خاص برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھ لیا، اور اب تیسرے نمبر پر آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ نے بغیر کسی سے بات کیے اور دل کے خشوع اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن کی وہ بابرکت سورت سورہ اخلاص ہے جو الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اور جسے پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ یہ سورت غیبی مدد کا خزانہ ہے۔ آج کے وقت، آج کے مصائب اور نفسا نفسی کے دور میں ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے قریب ہونا اور اس کا لاڈلا بننا ہوگا، پھر ہی اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے سے راضی ہوتا ہے، رزق، دولت اور برکتیں عطا فرماتا ہے، تقدیر بدلتی ہے اور نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے،
اور جو شخص اس صورت کو دل و جان سے پڑھے اللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا اور زندگی میں کامیابی، سکون اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریم، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، تیسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص۔ پھر آپ نے عمل کے اختتام پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل کو سکون ملنے تک بار بار توبہ کریں۔ جسم ہلکا محسوس ہو جائے تو یقین کریں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر ضد کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں آنسو اور دل کی گہرائی کے ساتھ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں کہ وہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے کہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں رزق، دولت، برکت، کامیابی اور روحانی سکون کی ضمانت بن جائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی، وسعت اور برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔